بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ خلق السماوات فی الارض وجعل الظلمات والنور۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج 4 دسمبر ہے اور اس وقت میں ویڈیو لنک پر پاکستان مسلم لیگ کی 25 رکنی کمیٹی اور امریکہ، کینیڈا، سعودی عربیہ اور یونائٹڈ عرب امارات اور ان میں اپنے پاکستان مسلم لیگ کے جو صدور ہیں ان سے ویڈیو لنک پر خطاب کر رہا ہوں، اور ساتھ ہی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران جو ہیں وہ اس وقت میرا پروگرام سن رہے ہیں۔ پاکستان السلام علیکم۔ میں آج کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں جو میں کافی وقت تک اس پہ سوچتا رہا کہ میں نے کیا کہنا ہے۔ تو پہلی بات تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ خاص کر سابق وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں ہے۔ عمران خان صاحب، آپ پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اور میں تقریباً 4 سال سے پاکستان مسلم لیگ، جس میں کہ جنیجو، قائد اعظم، جناح، قاسم اور ساری مسلم لیگیں جو ہیں اس میں وہ شامل ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ اس وقت سے کھڑے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کو ایک اتحادی کی حیثیت سے آپ کی مدد کر رہے تھے۔ لیکن چند گزارشات ہیں جس سے کہ ہمارا بہت دل دکھا ہے، اور وہ یہ ہیں کہ آپ کی سیاست جو ہے وزیر اعظم سے لے کے اب تک جو ہے وہ اس کا محور اور وہ مرکوز تھی صرف گجرات مسلم لیگ پر، اور ہم نے آپ کو کئی دفعہ بڑے مفید مشورے دیے ہیں، اور بلکہ ہم نے آپ کو ریکویسٹ بھی کیا ہے کہ عمران خان صاحب، جس ڈائریکشن میں آپ جا رہے ہیں یہ آپ کو نقصان پہنچائے گی۔ دیکھیں، آپ کا پرابلم تو بہت پہلے سے شروع ہو گیا تھا، اور اس وقت شروع ہوا تھا جب آپ نے ڈی جی آئی عیسائی کو ہٹا کے اور قمر جاوید باجوہ کے کہنے پر، اور آپ نے ندیم انجم کو ڈائریکٹر ڈی جی آئی عیسائی لگایا تھا۔ اس وقت بھی ہم نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ ایسا نہ کریں، لیکن پھر اس کے بعد آپ کے مسائل ہر روز بڑھتے گئے، اس حد تک ہو گیا کہ آپ جب روس کے دورے پر جا رہے تھے تو آپ نے کہا کہ آپ نے قمر جاوید باجوہ جو آرمی چیف تھے اس سے مشورہ کیا، اور اس نے کہا کہ جی آپ رشیا جائیں اور بے شک آپ ان سے بات کریں کہ آپ کو وہ سستا پیٹرول اور سستی گندم بھی دیں۔ وہ گئے، انہوں نے جا کر اور صدر پیوٹن سے بات کی، اور صدر پیوٹن نے ایکسٹینڈ کیا اپنا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو آپ کی مدد کریں گے۔ لیکن جب آپ واپس آئے تو آپ کو پھر یہ پتہ لگا کہ ایک سازش ہو گئی ہے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ نے امریکہ کو کچھ بات کی اور آپ کے ساتھ کچھ بات کی۔ انہوں نے امریکہ کو یہ کہا کہ ہم نے قمر جاوید باجوہ کو کوئی اجازت نہیں دی تھی، وہ اپنی حیثیت میں ایز اے وزیر اعظم گیا ہے بغیر ہم سے پوچھنے کے، اور اس نے جا کر وہاں پر پیوٹن سے بات کی، تو وہ اس میں امریکہ آپ کے خلاف ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے ایک انٹرویو دیا امریکن جرنلسٹ کو، اور اس میں آپ نے جب انہوں نے اڈوں کے بارے کی بات کی تو آپ نے ان کو ایبسولوٹ ناٹ کہہ دیا۔ حالانکہ ایک سیاستدان جو ہے وہ جب بھی اپنے کارڈ کھیلتا ہے تو اس قسم کی باتیں نہیں کرتا۔ آپ اس ایبسولوٹ ناٹ کی جگہ کوئی اور لفظ بھی استعمال کر سکتے تھے کہ میں اپنی کیبنٹ سے بات کروں گا، ہم دیکھیں گے ہم اس بارے میں کیا کر سکتے، کیونکہ امریکہ ہمارا دوست تھا، ہمارے ان کے ساتھ تعلقات تھے، اور ایوب خان کے وقت میں ہمارے تعلقات اس لیے خراب ہوئے کہ جب انہوں نے صدر ایوب خان پہ پریشر ڈالا تو اس نے پھر بعد میں ایک بک بھی لکھی تھی، فرینڈز ناٹ ماسٹرز۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر سائفر آیا، اور ڈونلڈ لو نے ایک سائفر بھیجا۔ یہ میں ریپیٹیشن ان باتوں کی اس لیے کرتا ہوں تاکہ عوام کو سمجھ آئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور اس سائفر میں اسد مجید کو بھیجا گیا، اور اسد مجید کو آپ نے
جو ہے جب وہ بھیجا گیا، لیکن وہ ڈائریکٹ بھیجا گیا قمر جاوید باجوہ کو، اور ان کو نہیں پھر شاہ محمود قریشی نے جا کے اور وہ بڑی مشکل سے وہ خط نکال کے اور آپ کو دیا۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ نے کیوں اس بات کو ڈسکلوز نہیں کیا، جب آپ کو پتہ تھا کہ عوام بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اور لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، تو آپ کو چاہیے تھا نا کہ آپ اس وقت کہہ دیتے کہ قمر جاوید باجوہ نے ایک سازش کی ہے اور وہ جو ہے سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے۔ تو ایک تو غلطی آپ کی ہوئی، پھر آپ نے فیض حمید کو ہٹا کے اور اس کو انجم کو جاوید باجوہ کے کہنے پہ اس کو رکھا، کیونکہ 2 مہینے تک اس نے ٹائم مانگا تھا، تو 2 مہینے آپ کو مل گئے، لیکن اس کے بعد بھی آپ نے اس چیز پہ وہ نہیں کیا۔ اب میرا پوائنٹ یہ ہے سر، ہم نے آپ کو ہر جگہ پہ سپورٹ کیا ہے، آپ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، میں پاکستان مسلم لیگ کا صدر ہوں، آپ نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا کہ ایک پارٹی کا صدر جو ہے وہ میرے ساتھ اتحاد میں ہے اور مجھے ہر جگہ پہ سپورٹ کر رہا ہے، اور اس کی تنظیمیں جو ہیں خیبر پختونخوا میں بھی ہیں، پنجاب میں بھی ہیں، کہ گلگت بلتستان میں بھی ہیں، سندھ میں بھی ہے اور بلوچستان میں بھی ہیں، لیکن آپ نے اس کو اہمیت نہیں دی۔ لیکن آپ کی ساری تر جو توجہ تھی وہ مرکوز تھی، آپ کے سیاست کا محور جو تھا وہ گجرات مسلم لیگ پہ تھا۔ میں نے آپ کو کتنی دفعہ مشورے دیے کہ عمران خان صاحب، چودھری شجاعت اور پرویز الہی کے ساتھ میرا جو ہے 18 سال کا تعلق تھا، میں صوبہ سرحد کا صدر تھا اور چودھری پرویز الہی پنجاب کا تھا، اور یہ بعد میں انہوں نے ایک سازش کی اور اس کے تحت مجھے ہٹانے کی کوشش کی، حالانکہ میں مشرف کے وقت سے بھی مسلم لیگ جب ضم ہوئی تو میں صوبہ سرحد کا مسلم لیگ قائد اعظم کا صدر تھا، تو آپ نے ان کی بات مانی۔ اتنی بھی آپ نے کوشش نہیں کی کہ آپ الیکشن کمیشنر یا ان سے بات کرتے کہ بھائی آپ ایک بندہ جو ہے وہ فاؤنڈر ممبر ہے، آپ کو اس کو کس طرح کرتے، تو آپ ڈائریکٹ ہو گئے اور آپ نے جا کے چودھری پرویز الہی سے میرے ریکویسٹ کے باوجود آپ نے ان کے ساتھ جا کے مشورہ کیا، اور پھر آپ نے صرف اپنی حکومت بنانے کی خاطر چودھری پرویز الہی کو جو ہے پنجاب کا چیف منسٹر بنایا، کیونکہ آپ یہ سوچ رہے تھے کہ میں اس کو چیف منسٹر بناؤں گا تو میری حکومت بچ جائے گی اور پنجاب میں محفوظ ہوں گا۔ تو دیکھیں آپ نے غلطیاں کی ہیں۔ پھر آپ نے سب سے بڑی غلطی کی جب ہم نے آپ کو یہ کہہ دیا تھا کہ عمران خان صاحب اس وقت حالات ٹھیک نہیں، آپ گورنر راج لگائیں، آپ نے نہیں مانا۔ پھر ہم نے آپ کو کہا کہ آپ اسمبلیاں تعلیل کریں، آپ نے وہ بھی نہیں کیا۔ پھر ہم نے آپ سے کہا کہ عمران خان صاحب آپ الیکشن کا اعلان کریں، لیکن جب آپ کے اوپر عدم اعتماد آ گئی تو پھر تو آپ الیکشن کا بھی اعلان نہیں کر سکتے تھے، نہ اسمبلیاں تعلیل کر سکتے تھے اور نہ گورنر راج لگا سکتے تھے۔ تو یہ جو بھی چیزیں ہوئی ہیں، اب ہم آپ کی بڑی قدر کرتے ہیں اور آپ ہمارے کے بڑے قابل احترام ہیں، لیکن یا تو آپ کی جو ہے ایڈوائزری کمیٹی جو تھی انہوں نے آپ کو صحیح مشورے نہیں دیے اور اس وجہ سے اتنا نقصان ہوا۔ پھر آپ نے 60-65 جلسے تو کیے اور ہر جلسوں میں لوگ آپ کے ساتھ ہوئے، انہوں نے شمولیت بھی کی اور آپ کا باقاعدہ انہوں نے ہر جگہ پہ آپ کو سپورٹ کیا، اس میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی شامل تھے۔ پھر 25 مئی کا واقعہ ہوا، اس میں ہم سب کو مار پڑی، ہمارے مسلم لیگی بھی اس میں شامل تھے۔ دیکھیں مسلم لیگ جو ہے آپ کی تحریک انصاف سے بہت بڑی پارٹی اور آپ بھی قائد اعظم کے پیروکار ہیں، لیکن آپ نے اس کے بھی نوٹس نہیں لیا۔ اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ وہاں آپ کو مار پڑی اور پھر آپ نے یہ کہا کہ آپ نے یو ٹرن لی کہ اس وقت اگر میں جاتا تو وہاں لوگ جو ہے وہ مارے جاتے۔ یہ اس طرح سلسلہ چلتا رہا اور آخر اس حد تک بات چلی گئی کہ آپ آخر میں آخری جلسہ جو آپ کا تھا وہ آپ نے کہا پنڈی جاؤں گا، اور پنڈی جا کے آپ نے کہا تھا کہ میں ڈی چوک بھی جا سکتا ہوں یا میں جی ایچ کیو بھی جا سکتا ہوں، لیکن نہ آپ ڈی چوک گئے اور نہ جی ایچ کیو گئے، اور آپ نے اپنے جلسے کو اس بنیاد پہ ختم کیا کہ آپ نے کہا کہ میں ساری صوبائی اسمبلیاں جو ہیں پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی جو ہے وہ تعلیل کر رہا ہوں۔ اب اس وقت آپ ایک ایسی پوزیشن میں کھڑے ہیں
کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ جو گجرات کے چودھری ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں کہ نہیں. آپ ایک بیان دے رہے ہیں، چودھری پرویز الہی دوسرا بیان دے رہا ہے، اور مونس الہی تیسرا بیان دے رہا ہے. اور آپ نے اتنی عوام آپ کے ساتھ تھی، آپ کا جلسہ لاکھوں میں تھا، لیکن آپ کی پبلسٹی اتنی کمزور تھی کہ رانا ثناء اللہ جیسا بندہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 10-15 ہزار بندے تھے، اور وہ بندے اتنے تھے کہ مشکل سے فیض آباد کا چوک انہوں نے کور کیا تھا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں آپ ان پہ آپ نے غور نہیں کیا. لیکن ہم سوچتے، دیکھیں جب آپ چیف منسٹر پنجاب لگائے تھے، میں آپ کو چیف منسٹر پنجاب دیتا، میں نوزادہ سلیم تورو آپ کو دیتا، جس کا باپ جو ہے قائد اعظم ریلیف کمیٹی کا سیکرٹری تھا. اور سلیم تورو وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے آپ کو مردان میں اپنے گھر انوائٹ کر کے اور آپ کی مسلم لیگ کو اس نے پروموٹ کیا. لیکن آپ نے اس کا بھی نہیں. جب ہوم سیکرٹری کی بات آئی ایکسکیوز می، اس وقت ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ہم آپ کو لیفٹیننٹ کرنل افتخار قاضی دیتے ہیں، اس کو آپ وہاں پہ ہوم منسٹری کا ایڈوائزر بنا دیں. تو لیکن آپ نے اس کو نہیں بنایا، اور آپ نے کرنل ڈوگر کو بنایا. تو اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ آپ کو وہاں پہ بھی شکست کھانی پڑی. تو یہ ساری چیزیں ہم جب اکٹھی کرتے ہیں تو ہم اس سوچ پیچھے ہوتے ہیں کہ ہم کس لیے عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو آپ میری بات کو غلط نہ سمجھیں، میں آپ کا ہمدرد ہوں، میں آپ کا بھائی خواہ ہوں، لیکن ہماری مسلم لیگ جو ہے وہ آپ کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان پہنچا ہے. ہم بڑے اکیلے بھی جو ہیں مسلم لیگ نواز کا مقابلہ کرتے ہیں. مسلم لیگ نواز ختم ہے. آپ پہ مریم نواز اور نواز شریف اور رانا ثناء اللہ اور شاہد خاقان عباسی اور رفیق سعد رفیق، یہ اس قسم کے لوگ جو ہیں آپ کو ٹارگٹ کرتے رہے. پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے ان سب لوگوں کو میں نے اندر کرنا تھا، سب ضمانتوں پہ پھر رہے ہیں، تو آپ پرائم منسٹر کس بات کے؟ ایک ایس ایچ او کی بھی اتنے پاور ہوتے ہیں کہ وہ اپنے تھانے میں جو فیصلہ کرتے ہیں گورنر اس کو چیلنج نہیں کر سکتا. تو آپ کی حکومت میں یہ لوگ جو ہیں یہ باقاعدہ دن لاتے پھرتے تھے، آپ کو بھی چیلنج کرتے تھے اور ہم کو بھی. اور پھر ارشد شریف جیسا بندہ جو ہے وہ شہید ہو گیا. وہ اور جو بندے تھے اس میں آپ دیکھ لیں یہ اعظم سواتی بیچارے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پھر جو اور ہمارے وہ تھے عمران ریاض کے ساتھ کیا ہوا. پھر اس کے بعد جو ہے صابر شاکر جو ہے ملک چھوڑ کے چلا گیا. پھر اس کے بعد محیط پیرزادہ چلے گئے. تو یہ سارے لوگ جو ملک سے گئے ہیں، آپ تو پرائم منسٹر تھے، اور جب پرائم منسٹر کے بعد بھی آپ کے پیچھے جب آپ کہتے ہیں 66% میری میجارٹی اور 66% میرے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں، اس کے بعد بھی آپ جو ہے نہ عدلیہ کو کنٹرول کر سکے، نہ نیب کو کنٹرول کر سکے، نہ الیکشن کمیشن کو کنٹرول کر سکے، اور نہ آپ آرمی کے ساتھ آپ کی جو ہے بنی اور آرمی کو بھی کنٹرول نہیں کر سکے. آپ نے 8 مہینے کے لیے عاصم منیر کو لگایا، اور عاصم منیر جو ہے 8 مہینے بعد آپ نے صرف جنرل باجوہ کے کہنے پر اس کو ہٹا دیا. اور انہوں نے یہ آپ کے خلاف چارج لگایا کہ اس کی فیملی کے بارے میں ہم کیسز نکال رہے تھے، فراگوگی کے بارے میں اور آپ کی مسز بشرا بی بی کے بارے میں، تو آپ نے اس کو ہٹا دیا. تو دیکھیں یہ جو چیزیں آپ نے کی ہیں نا، اس میں آپ کو خالی نقصان نہیں، پورے پاکستان کو نقصان پہنچے. تو میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ یا تو آپ فرم ڈیسیجن لیں، اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی کہتے ہیں میں 30 دسمبر تک رکوں گا، کبھی کہتے ہیں میں فرسٹ ویک آف دسمبر میں، اور آپ نے اگر اسمبلیاں تعلیل کرنے تو کر دیں، آپ اس کو کیوں روک رہے ہیں؟ رانا ثناء اللہ جیسا بندہ کہتا ہے کہ 20 دن بعد توڑ گے تو آج توڑ دو. تو آپ کی مشکلات جو ہے وہ روز بروز بڑھ رہی ہیں، اور آپ کا مقابلہ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے، کیونکہ آپ پیٹرو ڈالر کو مارنا چاہتے ہیں، اور آپ رشیا کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ اور ترکی کے ساتھ اور ایران اور افغانستان کے ساتھ مل کے اور ملیشیا کے ساتھ مل کے آپ جو ہے اپنی پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کی پالیسی جو ہے وہ صحیح نہیں. ہم نے دیکھیں آپ کو اعجاز الحق جو میرا چھوٹا بھائی ہے، ہم نے اس کو بھی کہا، وہ بھی ہمارے کہنے کے باوجود اور خود بھی اپنی
اور اس والنٹیئرلی اس نے جنرل جاوید باجوہ اور آپ کے درمیان مفاہمت کی کوشش کی، لیکن وہ بھی پائیدار ثابت نہیں ہوئی۔ آخر میں وہ بھی ایک طرف ہو گیا اور اس نے کہا کہ یہ تو میرے لیے بہت مشکل ہے کہ اب میں اس کو آگے لنگر آن کروں۔ تو وہ جب آپ کے یہ حالات بنے تو وہ بیچارہ پریشان تھا، اور ہم اس کی بڑی قدر کرتے ہیں کیونکہ اعجاز میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، اور میں 52 سال سے سیاست میں ہوں۔ میں سیاست میں آج 26 سال سے میں ڈبل آپ سے زیادہ سیاست میں ہوں۔ تو میں صرف آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم ابھی بھی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت دے، ہمت دے۔ ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں، لیکن جو باتیں آپ کر رہے ہیں اور جن پوائنٹوں پہ آپ یو ٹرن لے رہے ہیں، تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک وقت آئے گا کہ یہ جو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں یہ جو ہے بیک فٹ پہ چلے جائے گی اور آپ کی حکومت نہیں چل سکے۔ ابھی آپ کو میں نے پہلے بتایا، دیکھیں عاصم منیر کے لیے سب سے پہلے مریم نواز نے اور نواز شریف نے ان کا نام ریکمینڈ کیا تھا کہ آرمی جنرل بنے گا، تو کیا ہوا؟ 5 جنرل ہے، 5 کے 5 غائب ہو گئے، وہی عاصم منیر جو ہے وہ بن گیا پاکستان کا آرمی چیف۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، عاصم منیر آپ کو سپورٹ کرے گا یا پی ڈی ایم کو سپورٹ کرے گا یا نواز شریف یا مریم کو سپورٹ کرے گا؟ آپ کچھ بھی کریں اس میں کوئی نہیں، لیکن جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے جا کے امریکہ وہ کہہ دیا کہ آپ رشیا اپنی مرضی سے گئے، ہماری مرضی، آپ کو یہ اس وقت ڈسکلوز کرنا چاہیے تھا۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ بولتے کہ نہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے ان لوگوں کو صرف اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے ان کو ایکسپوز نہیں کیا، اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ آپ کے لیے اتنی مشکلات بنی۔ اب بھی وقت ہے، آپ جو ہیں اپنی پالیسیز کو پہ نظر ثانی کریں اور ان چیزوں کریں، لیکن جو بھی آج تک ہو رہا ہے اور جو بھی تحریک انصاف کو نقصان پہنچ رہا ہے وہ آپ کی وجہ سے پہنچ رہا ہے، اور آپ کا نقصان جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کو پہنچ رہا ہے۔ قائد اعظم نے کیا کہا تھا؟ اس نے بیوروکریٹس کو ایک بات کی تھی کہ اگر آپ بیوروکریٹس ہیں اور آپ ڈیوٹی کرنا ہے تو آپ کوئی بھی غلط بات نہیں مانیں گے، آپ نے پاکستان کا سوچنا ہے۔ یہی خط آپ نے ان کو بھیجا ہے، لیکن یہ تو سب کو پتہ ہے۔ تو آپ تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، میں مسلم لیگ کا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا گلہ جو ہے وہ عدلیہ سے بھی ہے، میرا گلہ الیکشن کمیشن سے بھی ہے، اور میرا گلہ جو ہے نیب سے اور ایف آئی اے سے بھی ہے۔ جب میں پاکستان مسلم لیگ کا صدر ہوں، اور آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ مسلم لیگ کا صدر تو میں ہوں، اور اس پارٹی میں فاؤنڈر ممبر ہوں۔ چودھری شجاعت نے تو آخری وقت میں جا کے مسلم لیگ کاف کا نام کاٹ کے اس کے آگے پاکستان مسلم لیگ کے اپنے صدارت کا لکھ دیا تھا۔ تو آپ مجھ پہ کیوں بلیو نہیں کرتے جب میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، اور میں سیسا پلائی دیوار مسلم لیگ کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اور ہم نے آپ کو سپورٹ کیا؟ آپ نے تو ہماری کوئی بات نہیں مانی۔ آپ نے اس 4 سال 4.25 سال حکومت میں آپ نے ہمارے ایک مسلم لیگ کے بندے کو دیا۔ آپ کبھی جہانگیر ترین ہے اور کبھی علیم خان ہے اور کبھی چودھری پرویز الہی ہے، آپ ان لوگوں کو نوازتے رہے تو پارٹی سے چلتی۔ پرویز خٹک کے مسائل الگ ہیں، محمود خان کے مسائل الگ ہیں، یہاں پہ پنجاب میں ہمارے جو ہے مسائل الگ ہیں۔ تو یہ سارے مسائل جو آپ پہ ڈھیر ہو رہے ہیں، تو آپ ان سے، مجھے تو رات کو نیند نہیں آتی کہ آپ کس طرح ان مسائل سے نکلیں گے۔ یا تو اپنی پارٹی کو سنبھالیں اور صحیح ڈائریکشن میں چلیں، اور یا پھر یہ ہے کہ میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ سے نہیں چلتا تو آپ، خدا نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، اپنا بیگ پیک کریں اور جائیں لندن میں، اپنا آرام سے رہیں، اپنی باقی زندگی آرام سے گزاریں۔ آپ اس مافیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ مافیا بڑا سٹرانگ ہے، اور اس مافیا کو ایک سپر پاور کی پوری حمایت حاصل ہے جس نے سائفر بیچ کے آپ کی حکومت کو توڑا ہے۔ تو ہم آپ کے ساتھ پہلے بھی کھڑے تھے، اب بھی کھڑے ہوں گے، لیکن اس وقت ہم کھڑے ہوں گے اپنی ٹرمز پہ، آپ کی ٹرمز پہ نہیں کھڑے ہوں گے۔ آپ کا جو دل چاہتا ہے وہ کریں، لیکن یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ اس وقت ویڈیو لنک پہ سارے ہمارے پاکستان مسلم لیگ کے جو صدور ہیں اور جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں اور پاکستان اس تقریر کو سن رہا ہے، تو میری طرف سے جو مشورے تھے، ہم صرف پاکستان کے ساتھ ہیں۔
پاکستان کا جو بھلا کرے گا، جو پاکستان کا کرے گا. پاکستان کی فوج عظیم فوج ہے دنیا کی، لیکن اس فوج کو آپ لوگوں نے زیرو بنا دیا ہے. اس کی پوزیشن ہی کچھ نہیں رہی. اب ہم پہ انڈیا کے ایک عام جرنیل جو ہے وہ ہمارے خلاف جو ہے ٹی وی پر آتے ہیں اور ہمارے خلاف اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. ہم ان کا دماغ ٹھکانے لگا دیں گے. ان کو پاکستان کی فوجی طاقت کا پتہ نہیں ہے. یہ جو آتے ہیں، مریم نواز آتی ہے، وہ اس کے بارے میں بات کر دیتی ہے، آرمی کے بارے میں نواز شریف کر دیتے ہیں. اور یہ جو تھرڈ کلاس سیاستدان ہیں جو سارے کرپٹ ہیں. زرداری کرپٹ ہے مسٹر 10%، اس کا بیٹا کرپٹ ہے، اور اس کے بعد حمزہ کرپٹ ہے. شہباز شریف جو ہے $1100 بلین ڈالر یہ اور 2400 بلین ڈالر کے کیسز میں ان کی ضمانتیں آپ کے وقت میں ہوتے نہیں. آپ نے ان کی ضمانتیں کیسے نکلی؟ یہ کون سی عدالت تھی جو وزیر اعظم پاکستان کو حکم نہیں مانتی تھی اور وہ قمر جاوید باجوہ کا حکم مانتی تھی؟ تو اب یہ ہے قمر جاوید باجوہ منہ چھپاتا پھر رہا ہے دنیا میں. وہ ذلیل ہوا ہے، وہ رسوا ہوا ہے. اس نے جن لوگوں کو پلاٹ اور پرمٹ دیے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ اس نے اپنی فیملی کے علاوہ جن لوگوں کو نوازے ہیں وہی لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہوئے. تو میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، مجھے کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ پاکستان مسلم لیگ کو کسی عہدے کی ضرورت ہے. آپ اپنے آپ کو سنبھالیں اور پاکستان کو سنبھالیں. اور اگر نہیں سنبھال سکتے تو میں آپ کو یہ آج بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب، آپ کو 4 گولی لگی ہے. ہمیں بہت دکھ ہوا ہے، ہمیں بہت افسوس ہوا ہے. کیوں کہ کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور نہ شہید کو مارنا چاہیے اور شہید کرنا چاہیے، نہ اعظم سعودی کو، نہ عمران ریاض کو، نہ جو اور ہمارے صحافی ہیں جمیل فاروقی اور جو بھی لوگ ہیں جن میں جو بیچارے جو ہیں حق کے لیے کھڑے ہوئے. اور شہباز گل اس کو کپڑے اتار کے ان کو ننگا کر کے. اور آپ کی حکومت تھی یا نہیں تھی، آپ کے پاس عوام تو تھی نا. تو یہ ہونا چاہیے تھے. یہ میرا ایک مخلصانہ مشورہ آپ کو ہے. اور میں آخر میں یہ کہوں گا کہ آئی ہوپ کہ پاکستان کی قوم جو ہے وہ بھی اٹھے اور پاکستان مسلم لیگ اٹھے اور ان لوگوں کا محاسبہ کرے جنہوں نے جیل میں جانا ان کو جیل میں ڈالیں. اور پاکستان جو ہے دنیا کی ایک عظیم ملک ہے، مسلمانوں کا ایک قلعہ ہے، اسلام کا قلعہ پاکستان ہے. اگر اسلام کے قلعے کی حفاظت نہیں ہو سکتی تو یہ میری بات یاد رکھے، مسلمان ساری زندگی ذلیل الخوار ہوں گے. 57 ملک آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، روس کھڑے ہے، چائنا کھڑے ہے آپ کے ساتھ، ترکی کھڑے ہے، ملیشیا کھڑے ہے، افغانستان کھڑے ہے، ایران کھڑے ہے. یہ ملک آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کے بعد آپ مار کھا رہے ہیں. اور کیا ہے، ایک فضل الرحمان ہے وہ بیت پھر رہے، آج تک اندر نہیں ہوا. اب میں دیکھتا ہوں نا کہ پاکستان کا نیوز آرمی کا نیوز سیٹ اپ ہے، اس میں فضل الرحمان اور شہباز شریف اور آصف زرداری اور بلال بھٹو، یہ لوگ کس طرح باہر پھر رہے ہیں جن کی ضمانتیں ہیں وہ کینسل ہونی چاہیے اور ان سب کو جیل میں جانا چاہیے. تو میں ان الفاظ کے ساتھ اپنی جو ہے باتوں کو ختم کرتا ہوں. اور میں آخر میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے اور پاکستان جو ہے دن رات چگنی رات ترقی کرے اور پاکستان جو ہے ایک مسلمان ملکوں کی جو ہے اس کا قطار میں کھڑا ہو کہ وہ پاکستان مسلمانوں کی، دنیا کے مسلمانوں کی رہنمائی کرے. منظور قریشی، صدر پاکستان مسلم لیگ. پاکستان زندہ باد.